بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیٹ وے ٹو فزکس چینل پہ ہم 9th کی فزکس ڈسکس کر رہے ہیں، اور اگر آپ رائٹ کارنر میں دیکھیں تو یونٹ کا نام پراپرٹیز آف میٹر ہم نے لکھ دیا ہوا ہے تاکہ آسانی سے پتہ چل سکے. اس سے پہلے ہم نے میٹر کی جو ڈفرینٹ فارمز تھیں، اسٹیٹس تھی، سالڈ، لیکوڈ، گیس، پلازما، ان کو ہم نے ڈسکس کیا، اور ہم نے کوشش کی کہ تھوڑا سا ان کا آئیڈیا اسٹوڈنٹس کے ذہن میں آ جائے. یاد رکھیے گا کہ یہ جو کائنیٹک مالیکولر ماڈل ہے یا کائنیٹک مالیکولر تھیوری ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم میٹر کی جو اسٹیٹس ہیں، ان کی جو پراپرٹیز ہیں، ان کی فزیکل کریکٹرسٹکس کو ایکسپلین کر سکیں یا سمجھ سکیں. تو اب اس میں جو سب سے پہلا کریکٹرسٹک ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے ڈینسٹی. ایک تو یاد رکھیے گا کہ یہ ڈینسٹی کوئی پیور فزکس کا لفظ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے جی یہ کوئی اسپیشل ٹرم ہے جو کہ صرف فزکس تک ریلیٹڈ ہے. ڈینسٹی کی ٹرم اگر آپ جیوگرافی میں چلے جائیں تو وہاں بھی پاپولیشن ڈینسٹی کا کانسیپٹ وہاں بھی استعمال ہوتا ہے. تو ڈینسٹی کی ٹرم کوئی ایسی یونیک ٹرم نہیں ہے کہ جو آپ کہیں کہ صرف فزکس میں ہی ہے. فزکس میں ڈینسٹی کیا ہے، اس کے کانسیپٹ پہ جانے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک سادہ سی اگزامپل لوں گا. ہمارے پاس دو باکسز ہیں بالکل آئیڈینٹیکل، بالکل ایک جیسے مٹیریل سے بنے ہوئے، اندر سے ایمٹی ہیں، اور ان دونوں باکسز کو ہم فل کرتے ہیں. ایک کو ہم کرتے ہیں کاٹن سے، روئی سے، اور دوسرے کو ہم سینڈ سے فل کر دیتے ہیں. اب اگر آپ ایک بچے سے بھی پوچھیے گا کہ ان میں سے کون سا بھاری ہوگا تو وہ بھی آپ کو کہے گا کہ نیچرلی جو سینڈ والا ہے وہ ہیوی ہوگا، مشکل ہوگا اٹھانا، جو کاٹن والا ہوگا. لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو دونوں ہی ہم نے فل کیے ہیں، دونوں کے اندر مٹیریل ہے، میٹر ہے، ایک میں کاٹن ہے، ایک میں. سو واٹ از دا ڈفرینس؟ کیوں ایک بھاری ہے اور ایک ہلکا ہے؟ اسی طرح اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ 1 کلو روئی بھاری ہوگی یا 1 کلو لوہا بھاری ہوگا. تو وہ جو اکثر جو اسٹوڈنٹ یا جو بچے ہیں غلط آنسر دے دیتے ہیں کہ 1 کلو لوہا بھاری ہوگا. بیسیکلی ان کے مائنڈ میں ایک اندر انٹرنلی ایک چیز چل رہی ہوتی ہے which is the concept of density. اب ڈینسٹی کیا ہے؟ ڈینسٹی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک جیسے والیوم ہے، اسی لیے ہم والیوم کو کر دیتے ہیں یونٹ. یعنی اگر آپ ایک باکس لے لیتے ہیں جس کی لمبائی 1 میٹر ہے، چوڑائی 1 میٹر ہے اور اونچائی 1 میٹر ہے، یعنی 1 ہر طرف سے 1 کیوبک میٹر کا جو ہم باکس لے لیتے ہیں، اس باکس میں اگر ہم کوئی چیز ڈالیں گے تو وہ چیز، اس کے پارٹیکلز کتنے قریب ہوں گے، جتنے قریب ہوں گے نیچرلی اتنے زیادہ آئیں گے. سو اسی لیے ہم کبھی کبھی ڈینسٹی کو یوں بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ اٹ شوز اور اٹ ٹیلز اس اباؤٹ دا کمپیکٹنس آف دا مٹیریل آف دا پارٹیکل، کہ کتنے کمپیکٹ ہیں، ان کی آپس میں کتنے قریب ہیں، ان کی جو قربت ہے وہ ہمیں بتاتا ہے. سو اور میتھمیٹیکلی ہم یوں کہتے ہیں ماس per unit volume is called density. ڈینسٹی کو ہم میتھمیٹیکلی کچھ یوں لکھتے ہیں، ڈینسٹی از اکول ٹو ماس پر یونٹ والیوم. ماس اس کو m/v بھی لکھتے ہیں. ڈینسٹی کو ہم یاد رکھیے گا کچھ بکس میں ڈی سے ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اسمال، کچھ بکس میں یہ جو گریک لیٹر رو ہے، دس از نیچرلی ایچ از سائلنٹ سو وی پروناؤنس اٹ رو. So density which is rho is mass per unit volume. اور اس کا unit of density کیا ہے؟ اب ماس کا یونٹ سسٹم انٹرنیشنل میں ہمارے پاس ہے کلو گرام، اور والیوم کا یونٹ ہے جیسے کہ میں نے کہا میٹر کیوب. سینٹی میٹر کیوب بھی ہے لیکن وہ سسٹم انٹرنیشنل یونٹ نہیں ہے، سو ہم اس کو نہیں لیتے. سو کلو گرام پر میٹر کیوب، جس کو ہم کبھی کبھی یوں بھی لکھ سکتے ہیں
kg/m-3. اب یہاں سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو ڈینسٹی ہے وہ ہمیں کیا بتاتی ہے. فار ایگزامپل ایئر کی ڈینسٹی آلموسٹ 1.22 کلو گرام پر میٹر کیوب ہے. یعنی اگر ہمارے پاس ایک باکس ہے اور اس میں سے ہم ساری کی ساری, یعنی وہ باکس کتنا ہونا چاہیے, 1 میٹر لمبائی, 1 میٹر چوڑائی, 1 میٹر اونچائی, اب اس میں سے ہم ساری ایئر نکال دیں تو اس کا ماس صرف 1.22 kg کم پڑ جائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے اندر جو ہوا تھی یہ آلموسٹ 1.22 kg کی تھی. اب وہی باکس یہ ہمارے پاس رو آف ایئر ہو گیا. اب اگر اسی باکس میں ہم پانی ڈال لیں یا وہ پانی سے بھرا ہو تو وہ 1000 کلو گرام پر میٹر کیوب ہوگا. اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اگر میں 0.22 کو تھوڑی دیر کے لیے اس میں سے اگنور کر دوں, آف کورس وی کین ناٹ اگنور اٹ بٹ لیٹس ٹو میک دس ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ, تو یہ 1 kg بن جاتا ہے لگ بھگ, اور یہ 1000 kg. اب اتنی جگہ میں جب 1000 kg آ رہا ہے, یعنی مالیکیولز کی تعداد اتنی بڑھ گئی, تو دے شوڈ بی کوائٹ کلوز ٹو ایچ ادر. اور اگر پھر آپ اسی کو گولڈ سے بھر دیں تو یہ 19600 یعنی 19000 کلو گرام اس کا جو اگر گولڈ سے ہم نے بھرا ہو تو اندازہ لگائیے کہ نیچرلی گولڈ کے پھر پارٹیکلز, اس کا مطلب ہے کہ اور بھی قریب قریب ہوں گے. تو ڈینسٹی کا کانسیپٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پارٹیکلز کتنے کمپیکٹ ہیں, ان کی کمپیکٹنس جو ہے وہ ڈینسٹی ہمیں بتاتی ہے جتنا. اور یہیں سے سی ڈی روم کا جو کانسیپٹ آیا, جس کو اکثر بچوں کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ سی ڈی اسٹینڈ فار کمپیکٹ ڈسک. جو پہلا ڈیٹا ہم سٹور کرتے تھے, جب ہم نے اس کو قریب قریب کر دیا تو اس چیز کا ہم نے نام کمپیکٹ ڈسک رکھا. باہر طور یہ صرف آپ کی نالج کے لیے ایک ورڈ میں نے ایڈ کر دیا. دین دا نیکسٹ وی ہیو ویری امپورٹنٹ از پریشر. دیکھیے اس سے پہلے ہم کافی ڈیٹیل میں فورس کا کانسیپٹ, فورس کے متعلق چیزیں پڑھ چکے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جی فورس از سم تھنگ وچ پروڈیوس موشن, یا وہ جو چینج کا ایجنٹ ہے, اٹ کازز چینج, اس کی شیپ میں بھی چینج کر سکتا ہے. لیکن ایک سمپل ایکسپیریمنٹ اگر ہمارے اسٹوڈنٹ کریں کہ یہ پین ہے, آپ اس کو بھلے جتنا دباتے رہیں آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن اگر آپ اس کی یہی ٹپ, اس کی جو نب ہے, اس کو آپ اگر اپنی فنگر میں اس سے کہیں کم فورس سے پریس کریں تو آپ کو یہاں پہ پین فیل ہوگا. سو فورس وہی ہے, وہی, صرف ہم نے یہاں پہ کچھ ایریے کا فرق دیکھا اور اس سے فورس کا جو اثر تھا وہ بالکل ڈفرینٹ ہو گیا. سو اب پریشر جو ہے وہ صرف سیدھی سادھی فورس کو نہیں بلکہ فورس کے ساتھ فورس کا جو اثر ہے, فورس کا جو امپیکٹ ہے, اس کو ظاہر کرتا ہے. اب واٹ از پریشر؟ فورس اپلائیڈ, بلکہ کبھی کبھی بعض لوگ پرپینڈیکولر بھی کہہ دیتے ہیں, حالانکہ ٹھیک ہے وہ ایکچولی ایسا ہی لکھنا چاہیے, اپلائیڈ پر یونٹ ایریا از کالڈ پریشر. چونکہ فورس کے کمپوننٹ بن سکتے ہیں اسی لیے ہم صرف پرپینڈیکولر کمپوننٹ کو لیتے ہیں. سو پریشر از اکول ٹو فورس پر یونٹ ایریا. اب یاد رکھیے گا کہ فزکس میں جب بھی بات ہوتی ہے تو کسی بھی ڈیفینیشن یا میتھمیٹیکل فارم کے فوراً بعد ضرور یونٹ کی بات کیا کیجیے. یونٹ آف پریشر. ایسا یونٹ آف پریشر پاسکال کے نام کے اوپر ہے, پاسکل ہے. فورس کا یونٹ ہمارے پاس نیوٹن ہے اور ایریا کا یونٹ ہمارے پاس سسٹم انٹرنیشنل میں میٹر اسکوائر ہے. سو نیوٹن پر میٹر اسکوائر از آلسو نون ایز پاسکال یا سمپلی پی اے. پاسکال کے علاوہ ہمارے پاس بار بھی یونٹ ہے, ٹار بھی یونٹ ہے, مختلف قسم کے ہمارے پاس یونٹس ہیں.
لیکن موسٹ کامنلی ہم چونکہ سسٹم انٹرنیشنل کی بات کرتے ہیں تو سسٹم انٹرنیشنل میں ہم یوزولی پاسکال کو یونٹ لیتے ہیں. اب اس کی کچھ بڑی امپورٹنٹ امپلیکیشنز ہیں. یہ جو پریشر ہے، یہ جو ہم نے ریلیشن ڈیولپ کیا، یہ ہم نے دیکھا، تو اس کی ہمارے پاس کچھ بڑی امپورٹنٹ امپلیکیشنز آ جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بلڈنگز بنائی جاتی ہیں تو نیچرلی بلڈنگ جو ہے تو بہت سارا کنکریٹ، بہت ساری پتھر، گارا، اینٹ وغیرہ، آئرن کے جو گرڈرز وغیرہ ہوتے ہیں یا وہ جو سلاخیں ہیں، سریا ہے، وہ استعمال ہوتا ہے. تو نیچرلی زمین کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈیولپ ہوتا ہے. تو اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ جو بنیاد بنائی جاتی ہے، جو فاؤنڈیشن ہوتی ہے، وہ اچھی خاصی چوڑی کر دی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کافی ساری کھدائی کرتے ہیں. مجھے ٹیکنیکل تو ورڈز پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں شاید وہ ڈی پی سی وغیرہ ٹائپ کے کچھ ورڈز یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد یعنی اگر زمین نرم ہے، جہاں پہ کیچڑ زیادہ ہے اور جو ہے تو اتنا زیادہ لوڈ نہیں بیئر کر سکتی، تو بڑی چوڑی بنیاد بنائی جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر برکس کھڑی کی جاتی ہیں. اب اگر آپ دیکھیں، یہ ہمارے پاس برکس ہیں اور اس کی پھر دیوار اٹھائی جاتی ہے. تو اب اگر آپ یہاں دیکھیں تو جتنا آپ نے اس کی لمبائی چوڑائی کو بڑھا دیا تو ایریا بڑھ گیا. اب جب آپ ایریا کو بڑھا رہے ہیں تو پریشر کے اوپر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ فورس تو وہ جو گھر کا جتنا ویٹ ہے وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو اپنی جگہ پہ کانسٹنٹ. جب آپ نے ایریا کو بڑا کر دیا تو پریشر ہو جائے گا کم. اس صورت میں زمین اس پریشر کو بیئر کر سکتی ہے، اس کو اٹھا سکتی ہے. اب یہاں پہ ہم نے ایریا کو بڑا کیا تاکہ وہ جو پریشر ہے وہ بڑھ جائے، کم ہو جائے، تاکہ وہ اس کو اکوموڈیٹ کر سکے، ایڈجسٹ کر سکے. اسی کی دوسری اپلیکیشن اگر آپ نے دیکھا ہو کہ جو ٹینک ہے، ٹینک کے نیچے ایک چین ہوتا ہے، کنویئر بیلٹ ہوتی ہے جس کے اوپر ٹینک چلتا ہے. ٹینک کے جو ویل ہیں وہ کبھی بھی زمین پہ نہیں آنے دیے جاتے، ورنہ وہ زمین میں دھنس کے رہ جائیں، بلکہ اس کے نیچے اسپیشل قسم کی بہت موٹی قسم کی اسٹیل کی پلیٹس جو کہ نیچرلی اس کا ایریا بڑھا دیتی ہیں. اب ٹینک کا وزن بہت زیادہ ہے، ایریا جب ہم بڑھاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹینک ہے وہ زمین میں دھنسنے سے بچ جاتا ہے. اور میدان جنگ میں عام طور پر ٹینک کا جو چین ہوتا ہے اسی کو ہٹ کیا جاتا ہے، تاکہ اگر وہ ٹوٹ جائے گا تو اس کا پریشر اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ ٹینک آگے بڑھ ہی نہیں سکے گا، اسی جگہ پہ دھنس جائے گا. دا سیکنڈ، اس کی جو جہاں پہ ہم پریشر کو کم کرنا چاہ رہے ہیں، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں پہ پریشر کم کرنے کی بات ہے وہاں پہ یہ ہمارے اکثر اسٹوڈنٹ کرکٹ میں بڑے زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اور کرکٹ سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بالر اور بیٹسمین کے جو شوز ہوتے ہیں وہ نیچے سے ان کا جو سول ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جو بالر کے شوز ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے پوائنٹڈ اسٹڈس لائک اسٹرکچرز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو جو اسپائکس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کو وہ گرپ دیتے ہیں اور وہ سلپ ہونے سے بچتا ہے. اب جب وہ اسپائکس ہیں وہ گرپ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو گراؤنڈ ہے اس کے اندر فرملی، لیکن ساتھ ہی وہ زمین کو یا اس سطح کو تبدیل بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو خراب کر رہے ہوتے ہیں. بالر کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کبھی بھی پچ کے اندر نہیں آ سکتا، اور اگر وہ پچ کے اندر بھاگے گا تو اس کو جو امپائر ہے وہ اس کو وارن کرے گا کہ جی نیکسٹ ٹائم آپ کو اس کے اوپر جو ہے تو پنشمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ پچ کے درمیان بھاگے گا تو اس کے جو اسپائکس ہیں وہ پچ کو یا خاص طور پہ بیٹنگ ایریا جو ہے اس کو ڈیمیج کرے گا اور بیٹسمین کو کے لیے بال باؤنس کرے گی یا ان ایکسپیکٹڈ طریقے سے آئے گی. اس کے مقابلے میں بیٹسمین کے جو شوز ہوتے ہیں دے آر ریلیٹیولی فلیٹ، اسی لیے وہ ان کے درمیان گھومتا ہے تو وہ پچ کو ڈیمیج نہیں کرتے. دس از فٹ بال میں اگر آپ دیکھیں تو فٹ بال کے رولز یہ ہیں کہ یہ کھیل تب تک جاری رہے گا جب تک بال فلوٹ نہ کرنے لگے. تو اب نیچرل سی بات ہے کہ بارش ہو رہی ہے، جگہ سلپ ہے، تو اس میں اگر جو پلیئر ہیں وہ سلپ کر جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو ہے کھیل نہیں کھیل سکیں گے. تو ان کے فٹ بال کے جو پلیئرز ہوتے ہیں ان کے نیچے تو بہت بڑے اسپائکس ہوتے ہیں، وہ جو آپ دیکھتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو ایریا کم ہو جاتا ہے تو ان کا جو پریشر ہے وہ بڑھ کے اس کو اس کے اندر اکوموڈیٹ کر لیتا ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ، اگر آپ ٹریکٹر کو دیکھیں، کھیتوں میں چلنا ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہل لگا ہوتا ہے، اس نے بہت زیادہ فورس کے ساتھ زمین کو الٹنا ہوتا ہے، تو نیچرلی اب اگر اس کا پہیہ سلپ کر جائے تو ہمارے کسی کام کا نہیں رہا. آپ نے دیکھا ہوگا ٹریکٹر کا جو پچھلے پہیے ہوتے ہیں ان میں کچھ اس طرح کے جن کو لگز کہا جاتا ہے، یہ اسٹرکچرز ہوتی ہیں.
اب پچھلے پہیے میں یہ سٹرکچرز اگر آپ دیکھیں تو اتنے بڑے پہیے کو ہم نے اتنی جگہ پہ اس کو سپورٹ دی تھی زمین پہ، تو ہم نے اس کا ایریا یعنی اتنے ایریا کو گھٹا کے ہم نے اتنا، تو جب آپ نے ایریا کم کر دیا تو نیچرلی پریشر زیادہ ہو گیا. اب زیادہ پریشر کی وجہ سے جو ٹریکٹر کا ٹائر ہے وہ اس کے اندر کھیت کے اندر نرم مٹی کے اندر فرملی چل سکتا ہے، اور وہ اگرچہ کہ وہ اپنے پیچھے اچھی خاصی فورس لگا رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ سلپ نہیں کرتا. دیز ور دا فیو اپلیکیشنز آف پریشر، جنرل پریشر. اور اس کی دا لاسٹ تھنگ کہ جب ہم پرک کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ جو انجیکشن کی جو سرنج ہوتی ہے اس کی ٹپ بہت چھوٹی رکھی جاتی ہے، ایریا جو اسمال کر دیتے ہیں تو معمولی سی فورس سے وہ پرک کر جاتی ہے. تھم پن جو ہے، تھم پن میں یہی کانسیپٹ ہے، اپنے اس کو بورڈ میں لگانا ہوتا ہے تو تھمس کے ذریعہ پریس کرتے ہیں اور وہ لکڑی میں گھستا چلا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو دوسرا اینڈ ہوتا ہے وہ پوائنٹڈ ہوتا ہے، ایریا کم ہوتا ہے. سو اسمال ایریا لارج پریشر، لارج ایریا اسمال پریشر. دس از دا بیسک پرنسپل. تھینک یو ویری مچ.